عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، آج کا یہ اجتماع بڑا مبارک اجتماع ہے. یہ ختم قرآن مجید کے سلسلے میں اجتماع ہے کہ ایک سفر آپ نے یکم رمضان سے شروع کیا، الحمد سے شروع ہوا. اللہ کی توفیق سے آج ہم نے پورا قرآن مجید سن لیا. اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں اس کے درجات پورے نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم سب کو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی اپنے کلام پاک سننے کی، اس واسطے کہ ہر نیکی کی توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما توفیقی الا باللہ. تو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا، ورنہ ہمارے کتنے بھائی حاضری کا موقع نہیں مل سکا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں توفیق نصیب فرمایا. اس کے بعد قاری صاحب کا بھی ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے کلام پاک کو پوری عظمت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ سنایا. اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمایا. جن کو بچوں کو پڑھانا اور رات کو قرآن مجید سنانا. اس کے ساتھ ساتھ میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی مسجد کے انتظام میں محنت کی ہے، جس لائن کی محنت کی ہے. اللہ پاک ان حضرات کو جزا خیر دیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے پنکھوں کی سہولتیں، چٹائیوں کی سہولتیں، ہر لائن سے سہولتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر سب نمازیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمت کی. اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، لیکن وہ آتے رہے اور اللہ کی کلام کو سنتے رہے. حق تعالی شان سب محنت کا نتیجہ آخرت میں ہمارے لیے خیر کی شکل میں نکالا. آپ ہی آج جمع نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی جمع ہیں. جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت 4 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جس مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت اور درس ہوتا ہے تو 4 انعام وہاں ملتے ہیں. ما من قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جو جماعت بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اس کا درس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اس جماعت کے اوپر سکینہ کا نزول. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے مجمع کو خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی، وہ مجمع خدا کی رحمت کے نیچے آ جاتا. اور تیسری بات یہ فرمائی فرشتے ان کو گھیر لیتے نورانی پروں کے ساتھ. ان کو نورانی پر اللہ پاک نصیب فرمایا، وہ پر ڈال دیتے ہیں سارے مجمع کو.
تو یہ مجمع کتنا مبارک ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اس وقت یہ حال ہے، اور جب قرآن پاک کا پورا ختم ہو تو کتنے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں. ایک بات فرمائی آخری، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ پاک اس جماعت کا ذکر اپنے ہاں کرتے ہیں. جب تک آپ حضرات یہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی جماعت کی اسی طرح وہاں اوپر بیٹھی رہے گی. ہم خدا کا تذکرہ یہاں مسجدوں میں زمین میں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ وہاں کر رہے ہیں. ادھر ہم نے تذکرہ بند کر دیا، ادھر اللہ کے فرشتے بھی اٹھے. تو آج کی رات بڑی مبارک ہے، ان تاک راتوں میں ہے جن میں فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگر آج کی رات ہمیں لیلۃ القدر کی بھی نصیب ہو گئی اور ساتھ ہی ختم قرآن کی بھی، تو سبحان اللہ، ثواب کا کیا ٹھکانہ ہے. 83 برس اور 4 مہینے سے زیادہ کی قیمت وصول ہوگی. غور فرمائیں، 5-10 روپے کے لیے ایک چوکیدار ساری رات جاگتا ہے، اور فیکٹری میں تھوڑی سی کمائی کے لیے ہزاروں آدمی جاگتے ہیں. ہم تھوڑا سا وقت اللہ کے گھر میں گزار دیں، اللہ کے کلام کی خوشی میں اور اللہ کی بات سننے میں، تو بتائیں خدا کے یہاں کتنا کرم ہوگا اس مجمع کے اوپر جو مجمع قربانی کر کے خدا کے گھر میں بیٹھتے ہیں. ہر قوم کو کوئی نہ کوئی نعمت جب ملتی ہے تو وہ اس کی ایک سالگرہ مناتی ہے، خوشی کے لیے ہمیں یہ نعمت ملی. میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت کلام پاک کی نصیب فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار، امت ساری امتوں کی سردار، جو قبلہ ہمیں ملا وہ سارے قبلوں کا سردار، سارے گھروں کا سردار، اور جو کلام الہی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی یہ ساری کلاموں کی سردار. تو اس کے لیے بھی کچھ خوشی ہو، اس کی سالگرہ منائی جائے، کیونکہ اس کی آمد بھی رمضان شریف میں ہوئی ہے. 24 رمضان شریف کو پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اللہ پاک نے آسمان دنیا پہ بیت العزت میں اتار دیا. اس کے بعد 23 برس میں جتنا ضرورت سمجھی جہاں اور جو ایتیں اتارنی تھی وہ اتار کے مکمل فرما دیا. تو قرآن پاک کا نزول اس مبارک مہینے میں ہوا ہے. اسی واسطے قرآن کریم کی آمد کے اوپر جبرائیل امین جو تھے وہ رمضان شریف میں آ کے آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں کہ رمضان شریف میں کیسے دور ہوتے ہیں. جو حافظ سارے سال قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، رمضان شریف میں وہ بھی لگاتا ہے. عجیب برکتیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں قرآن پاک کی، اس واسطے کہ یہ اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے. اور یہ کلام اللہ نے ہمیں ایک بڑی نعمت نصیب فرمائی. تو اس کے لیے رمضان شریف کے مہینے میں یہ خوشی کا مہینہ ہے. کلام الہی کی نصاب تعلیم ہے قرآن، اور زمانہ تعلیم ہے رمضان، اور طریقہ تعلیم ہے صلاۃ التراویح. تراویح کے اندر گویا قرآن مجید کو ہم سنتے سناتے ہیں اول سے لے کے آخر تک. ہر مسلمان جو کبھی بھی موقع اس کو نہیں مل سکتا، اگر ہمت کر لے تو اللہ کی کتاب کو ان 20-25 دنوں میں سن لیتا ہے. آگے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دولت جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی اس کی قیمت میدان محشر میں کھلے گی. آج بھی خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کی حقیقی خوشی میدان محشر میں ہوگی. میدان محشر میں رمضان شریف کے روزے بھی پیش ہوں گے، اور وہاں پہ قرآن پاک کا سننا جو آپ نے سنا یہ بھی پیش ہوگا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن مجید اور رمضان کے روزے یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. الصیام یقول رب انی منعت الطعام والشراب بالنار فشفعنی فیہ، روزے یہ کہیں گے کہ اے میرے رب
ہم نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور پینے سے روک رکھا، تو مہربانی فرما ہماری سفارش قبول کر، اس کی مغفرت فرما۔ قرآن مجید کیا کہے گا؟ رب منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفع۔ فرمایا قرآن مجید کھڑا ہو جائے گا، یہ کہے گا کیا میرے رب، اس بندے کو رات کو میں نے نیند سے روکے رکھا، نیند اس نے قربان کی اور تیری کلام سننے میں لگا رہا، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی بھی سفارش قبول کریں گے اور حق تعالی شان رمضان شریف کے روزوں کی بھی سفارش قبول کریں گے اور بندے کی مغفرت ہو جائے۔ اس کی حقیقی خوشی میدان محشر میں جا کے ملے گی۔ آج اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے میرے نصیب فرما دی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اصل بات قبولیت کی ہے۔ ایک تو آدمی ہمیشہ یہ سمجھے کہ نیکی جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی۔ آپ حضرات کے یہاں بیٹھ جانا، میرا بیان کرنا، ہمارا مسجد میں آنا، سننا سنانا، یہ سب خدا کی مہربانی اور خدا کی توفیق سے۔ اس میں کوئی اپنا کمال نہ سمجھے کہ جناب میں نے سنایا، میں نے سنا، میں یوں کرتا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ رب نے کرم نوازی فرمائی کہ اس نے مجھے قبول کر لی۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، ایک تو نیکی میں توفیق الہی کا سمجھنا، اور دوسری بات ہمیشہ ہم ہر نیک عمل کے ساتھ ایک دعا ضرور کرتے رہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں دعا کی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب غور فرمائیں، بیت اللہ شریف کا بنانا کتنی بڑی اونچی بات ہے۔ جو آدمی خدا کا گھر مسجد بنا دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کوٹھی بناوے گا۔ اور جو بیت اللہ شریف کو بنائے، جہاں پہ ایک نیکی لاکھ نیکی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بنانے والے کون ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ان کو دنیا میں چن لی، ایسے پیارے نبی اور اتنا اونچا کام کرتے ہیں، تو پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے سمجھنے والی بات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب کی ہماری محنت کو قبول فرما۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی رہنے لگا اور اصلاح کی نیت تھی، تو ایک دفعہ کان میں آواز پڑی کہ ہم اس بزرگ کی محنت کو قبول نہیں کرتے، جو یہ روزی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ہمارے یہاں کوئی قبول نہیں۔ وہ بستر اٹھا کے چل پڑا۔ بزرگ نے کہا کہ تو کافی دنوں کے لیے آیا تھا، جا کیوں رہا؟ اس نے کہا جی میں نے تو اب سن لیا، اپنے کانوں سے نہ سنتا تو میں ٹھہر جاتا، میں نے تو آواز سن لی ہے کہ آپ کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے، اس واسطے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتا دیں کہ کوئی اور جگہ ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی درخواست پیش کروں؟ ایک ہی دروازہ ہے، قبول کرے تب بھی اسی دروازے کو پکڑنا ہے، اور قبول نہ کرے تب بھی اسی دروازے کو پکڑنا ہے۔ بس یہ بات جب دل میں آئی، اوپر سے آواز آتی ہے، قبول است تو گرچه هنر نیستت، قبول است تو گرچه هنر نیستت کہ جز ما پناہ دگر نیستت۔ اے میرے بندے، اب تک جو تو نے کیا، جتنی محنت کی، ذکر کی، عبادت کی، تلاوت کی، ہم نے آج سے سب قبول کر لی، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی تیرا کمال ہے اور تیری کی ہنرمندی ہے کہ ہم نے کمال کر لیا، بلکہ بات یہ ہے کہ جزما بنائے دیگر نیستت۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بغیر کوئی بنا کی جگہ ہی نہیں کہ میں کوئی اور جگہ دے دوں۔
اور جگہ ہے ہی نہیں، اس واسطے میں نے تیری اس عاجزی کی وجہ سے میں نے سب پچھلا قبول کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ آدمی اپنے عمل کو حقیر سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کرنے والی ساری رات کو جاگتے تھے، صبح کہتے تھے ما بدناک حق عبادتک وما رفناک حق معرفتک، اے ہمارے رب، جیسے تجھے بندگی سے یاد کرنے کا حق ہے ہم یاد نہیں کر سکتے، اور جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میں واقعی کمزور ہوں، پھر خدا بڑے مہربان ہے، پھر وہ ہماری اس ٹوٹی بات کے اوپر جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے، ہماری محنت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ تو اپنی مہربانی سے نصیب فرما۔ ہمارے یہ ساری محنت ایسی ہے جیسے ایک مثال بزرگوں نے دی ہے۔ ایک آدمی کے ہاں پانی کی بڑی کمی تھی، اس کا ارادہ تھا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں جا کے کوئی ہدیہ پیش کروں کہ تاکہ بادشاہ راضی ہو کے مجھے کچھ دے دے۔ اس نے دیکھا اور کوئی چیز تو یہاں قیمتی ہے نہیں، پانی بڑا قیمتی ہے، وہ کئی میلوں سے ایک کنویں سے پانی لے کے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو خدا کی شان، وہ پانی جو تھا سفر کرنے کے بعد وہ بھی باسی ہو گیا۔ دربار میں پیش کیا ہدیے کے طور پہ، اس زمانے کے بادشاہ قدردان تھے۔ اس نے کہا کہ کیا لایا ہو؟ کہ حضور جناب کے لیے بڑا میٹھا پانی لایا ہو، اور بڑے عمدے بہترین کنویں کا پانی ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ واقعی تو نے بہت اچھا پانی لایا، اللہ آپ کو جزا خیر دے، وہ پانی رکھ لیا اور کھڑا پیسوں سے روپوں سے بھر دیا، اور اس سے کہا کہ جس راستے سے آیا ہے اس سے چھوڑ کے اس کو دریائے دجلے کے کنارے کنارے واپس کر۔ وہ ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کچھ مجھے انعام ملا ہے یہ میرے اس پانی کی برکت ہے، یہ پانی بادشاہ کو پسند آ گیا، اور بادشاہ کیا معلوم ہوتا ہے پانی کی بڑی کمی ہے، دیکھیے میرا پانی پسند آ گیا اور مجھے اتنی رقم دے دی۔ اس کی نگاہ یہاں تک پہنچی، جب اس نے دریائے دجلہ کے کنارے پانی کو دیکھا کہ چھانٹے مارتے ہوا پانی اور صاف اور شفاف، اس وقت اسے یہ خیال آیا کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں نے سمجھا کہ یہ میرے پانی کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، حقیقت میں پانی کی وجہ سے نہیں، بادشاہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے کرم فرمایا اور میرے باسی پانی کو قبول کر کے میرا گڑا پیسوں سے بھر دیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہماری نماز، ہماری تراویح، ہمارا سننا سنانا ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کے یہاں وہ گھڑا پانی کا پیش ہوا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس پانی کی سب کچھ برکت ہے۔ حقیقت میں کہاں ہمارا اخلاص، کہاں ہمارے اندر رضا الہی کا جذبہ؟ ہم تو قدم قدم پہ گھڑی دیکھنے والے کہ کب قاری صاحب سلام پھیریں گے تو جان چھوٹے گی۔ یہ تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ وہ اگر قبول فرما لیں تو ہمیں نواز دے تو ان کی مہربانی ہے، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، ہم جیسے کیسے ہیں لیکن وہ بلا بلا کے دے رہے ہیں۔ رمضان شریف میں آوازیں دیتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے معافی چاہنے والا، جو بلا بلا کے دینے والے ہیں ان کے پاس کوئی آ جائے تو وہ محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ جو مجمع مسجد میں آتا رہا ہے اللہ پاک نے ان کو بلایا اور خدا نے توفیق دی، اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، ڈر بھی رکھیں اور کرنا بھی نہ چھوڑیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے یہ ساری محنت جو ہے وہ اسی واسطے ہے کہ خدا کی ذات ہمیں جو دن آنے والا ہے اس دن کے عذاب سے بچا۔ یہ محنت جو آپ کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں مسلمان محنت کر رہے ہیں قرآن پاک کی سننے کی، سنانے کی، یہ ایک دن کے لیے سب تیاری۔ جیسا آپ کا ایک سفر تھا، یکم رمضان سے ایک سفر آپ نے شروع کیا،
آج وہ ختم ہو گیا۔ یکم رمضان سے روزوں کا ایک سفر شروع کیا، وہ انشاءاللہ 29 یا 30 پہ جا کے ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے سارے سفر جو ہم شروع کر رہے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، اور ایک سفر کی تیاری ہو رہی ہے جسے آخرت کا سفر کہتے ہیں۔ یہ رمضان کی محنت بھی اسی واسطے ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، روزوں کی محنت بھی اسی واسطے ہے آخرت بن جائے۔ اب جو آپ تھکے تھکائے اور دن کو کام کیا رات کو بیٹھ گئے، وہ کس واسطے بیٹھ کے؟ اسی واسطے کہ ہماری آخرت بن جائے، خدا ہم سے راضی ہو۔ ایک سفر ہمارا زبردست درپیش ہے اور ایک کیس ہمارا سب کا مشترک ہے، وہ ہے آخرت کا کیس، وہ ہے قبر کا معاملہ، وہ ہے میدان محشر کی حاضری۔ اس واسطے ایک صحابی سے قسم عجیب انداز سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس سفر کو کیسے انداز سے فرمایا؟ سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا، یا ابا ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیق، اے ابو ذر غفاری کشتی نہیں بنا لے اس واسطے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔ کیسی عجیب عنوان سے، دیکھا آپ کیسی بلاغت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کمالات دیے، آپ کی زبان سے جو کلام نکلی ہے وہ کلام بہترین، جو جملے آپ نے فرمایا وہ جملے بہترین۔ فرمایا، یا ابا ذر جدد السفینہ وَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ، اے ابا ذر غفاری کشتی نہیں بنا لے اس واسطے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔ جس آخرت کے سمندر میں چلنا بڑا لمبا سفر۔ فرمایا، خذ الزاد کاملا فإن السفر بعید، اے ابا ذر غفاری تو توشہ پورے کا پورا لے لے، اپنا سامان لے لے اس واسطے کہ سفر بہت لمبا ہے، لمبے سفر میں سامان کی ضرورت ہے۔ یہ جو آخرت کا سفر ہے یہ رمضان شریف کی محنت، رات کی محنت، دن کی محنت، یہ سب آخرت کا کوچ ہے۔ فرمایا، وَخَفِّفِ الْخِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قَعُودٌ، اے ابا ذر غفاری اپنا بوجھ ہلکا کر کے لے کے چلنا، اس واسطے کہ جس گھاٹی پہ چڑھنے بہت مشکل گھاٹی، وہ معمولی گھاٹی نہیں ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے جس میں ہم نے چڑھنا ہے۔ اس واسطے فرمایا، اے ابا ذر غفاری تو اس گھاٹی کے لیے ایسا کرنا کہ زیادہ بوجھل نہ چلنا۔ گھاٹی بھی آدمی جب چڑھتا ہے تو ہلکا سامان لے کے جاتا ہے کہ تاکہ چڑھ سکے، اور وہ گھاٹی بہت مشکل ہے۔ اور چوتھا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا، وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، اے ابا ذر غفاری عمل کو خالص خدا کے لیے کر کے جانا، اس واسطے کہ پرکھنے والا بڑا باریک بھی ہے۔ جو عمل کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا نیت تھی، خدا کے لیے آیا ہے یا مٹھائی کے لیے آیا ہے، وہ تو خدا جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، خدا دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا نیت تھی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ان 4 جملوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حقیقت کھول دی آخرت، اس کی اہمیت بھی بتا دی کہ دیکھو بہت گہرا سمندر ہے، اور اس سمندر میں کشتی نہیں لے کے چلنا، عملوں کی کشتی، ایمان کی کشتی، یہ جا کے وہاں کام دے رہی، باقی کوئی کام نہیں دینے والی چیز۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ صاف دل جو لے کے گیا، اللہ کو راضی کر کے گیا، ایمان لے کے گیا، عمل لے کے گیا، یہ کام آئے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کی معمولی دن نہیں ہے، یہ پیشکیاں معمولی ہے۔ آج فکر ہے جناب، بڑے کیس ہیں، ہر آدمی کہتا ہے وہی سب دعا کرو میرا کیس لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ ہے میرے لیے دعا کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان سب کے لیے دعا ہوگی، لیکن ایک مسئلہ ہمارا سب کا ہے، وہ آخرت والا کیس۔
اس آخرت کی کہ اس کے لیے یہ رمضان شریف کی محنت کی یہ تیاری ہے. ان تیاریوں میں سے ایک تراویح کی تیاری تھی، اس تیاری میں سے دن کے روزے کی تیاری ہے، اس تیاری میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی تیاری ہے. یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب کشتی بنائی جا رہی ہے تاکہ ہم اس سمندر سے نکل جائیں. اسی واسطے ڈرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اونچے مقبولان خدا میں سے تھے، وہ خدا کا خوف کتنا رکھتے تھے آخرت کا. وہ تیاری کرنے والے بھی ڈر رہے ہیں اور ہم تیاری نہ کر کے بھی خوش ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے قیامت میں مجھے ہرانا ہے، میری بدعملی کی وجہ سے مجھے عمل نامے بائیں ہاتھ میں اگر ملنے ہیں اور میری نیکیاں کم ہونی ہیں اور میں دوزخ کا مستحق بن رہا ہوں، تو میری ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ یا اللہ تو قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھا، اس واسطے کہ اتنی مخلوق مجھے دیکھے گی کہ فلاں آدمی ہار کے چلا گیا. ڈرنے والے یہاں تک ڈر کے چلے گئے، جو امت میں سب سے بہترین ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرات وہ تھے جو چڑیا کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اے چڑیا تو اچھی ہے، ہم سے کھا رہی ہے اور پی رہی ہے، تیرے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں اور ہمارے اوپر تو حساب کتاب ہے. جن کو جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دے دی، نام لے کے فرما دیا کہ صدیق جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان، علی، طلحہ، نام لے کے جن کا جنتی فرمایا. وہ پھر کہہ رہے ہیں کاش خود ماں ہمیں جنتی نہ، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہو جاتا، قیامت کے دن مجھے کیا حساب دینا پڑے گا. اور خدا کی پیشگی کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. ایسے ایسے حضرات پیشگی سے ڈرتے رہے ہیں اور ہم تھوڑی سی محنت کر کے خوش ہو گیا کہ جناب چھٹکارا ہو گیا. موت تک محنت کرنی ہے، آخری وقت تک کوئی پتہ نہیں. یہ جو دشمن بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں، یہ اب عنقریب کھلنے والے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ میں کھل کے جو تم نے محنت کی ہے میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ سب ضائع کر دوں اور میں ایسی جگہ پہنچا دوں تاکہ تمہیں رمضان کی برکتیں یاد ہی نہ رہیں. وہ اگلی دشمن آپ کا وہ خاموش نہیں ہے، وہ تو موت تک زور لگاتا ہے، آخری وقت تک زور لگاتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زور لگایا، بڑی کوشش کی لیکن کوئی کام نہ چلا. پھر آخر میں کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل تو مجھ سے بچ کے چلا گیا، موت کرے گا جنت میں. اور سے سنیں، یہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، ہمیشہ سوتے رہے ہیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، فجر تک سونا پڑے گا آگ کے سایہ تلے. سونے کی جگہ ہے قبر، یہ جگہ ہے محنت کی، کام کرنے کی جگہ ہے. ایک وقت آئے گا جس وقت میں ہم آرام سے سوئیں گے، کام کچھ نہیں ہوگا، افسوس کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جب یہ بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ اے مردود ابھی نہیں، ابھی نہیں. ہوش آئی تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا فرما رہے تھے؟ کہا کہ مردود آیا اور اس نے وار کی. وار میں کیا کہا کہ تو چھوٹ کیا مجھ سے، موت کرے گا جنت میں. فرمایا ابھی مجھے خطرہ ہے، سانس یہاں تک جب پہنچ جائے اور نکل جائے اور ایمان کے ساتھ نکل جائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں. میرے بھائی ڈرنے والے آخری دم تک ڈرتے رہے اور ہم ایک ختم سننے کے بعد سمجھے کہ بے غم ہو گئے، اب کسی بات کی ضرورت نہیں. یہ تو کشمکش موت تک رہے گی، آخری دم تک محنت کرنی پڑے گی. ہاں جس وقت اللہ نے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب اللہ کی طرف سے یہ باتیں ہوئی تو پھر اطمینان ہوگا.
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا رب کی طرف، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ جب یہاں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کوئی فکر نہیں۔ یہ اعلان ہوگا فادخلی جنتی وادخلی عبادی، اے میرے بندے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جب اعلان ہو جائے گے تو پھر اطمینان ہو۔ جب تک سانس ہے میرے دوست اور بزرگوں، بڑے خطرے کی بات ہے، بڑا ہم کے سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آج جو پریشانی ہے اور ہم سب بڑے متفکر ہیں، کوئی اس کی فکر نہیں، آخرت کی عظمت ذہنوں سے نکل گئی ہے، آخرت کی پیاس ذہنوں میں نہیں ہے، اس واسطے اس پیاس کا ذکر کرتے ہیں، اور میدان محشر کی گرمی کا دھیان نہیں ہے، اس واسطے اس گرمی سے ڈرتے ہیں، اور قبر کی تنگی کا پتہ نہیں، اس واسطے دنیا کی تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جہنم کی پیاس کا پتہ نہیں، اس واسطے دنیا کی پیاس کی تذکرے کرتے ہیں۔ جب یہ کیس ہمارا مضبوط ہو جائے اور ہمیں یہ فکر ہو جائے کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ آنے والا ہے، پھر کیا فرمایا نبی علیہ السلام؟ من جعل الہموم ہما واحدا اما المحاد کفاہ اللہ ام دنیا، فرمایا جس نے سارے فکروں کو سمیٹ کے، عجیب نسخہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے عجیب نسخے بیان فرمائے۔ ایک نسخہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ جو ساری پریشانی ہے نا، جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں جی میرے لیے بھی دعا کرو، بڑا پریشان، ایک نسخہ سن لیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کبھی کبھی موقع نصیب ہوتے ہیں۔ من جعل الہموم ہما واحدا، جو آدمی سارے فکروں کو سمیٹ ایک فکر پیدا کر لے، وہ فکر محاد ہے، فکر قبر ہے، فکر آخرت ہے، فکر جنت اور جہنم ہے۔ اگر آدمی اپنے فکروں کو سمیٹ کے آخرت کا فکر اپنے اندر پیدا کر لے، کفا اللہ اما دنیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نہیں کر رہی ہے، میں نقل کر رہا ہوں، خدا معاف فرمائے کمی بیشی نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جس نے سارے فکروں کو سمیٹ کے ایک فکر پیدا کر لیا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، تو دنیا کی فکروں کے خدا اس کے کفیل بن جائے۔ بتائیں مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ آسان ہو گیا؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر۔ کیسے نسخے ہیں نبی علیہ السلام کے، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے تفرغ سے پتہ چلتا ہے بندہ فارغ نہیں ہوتا۔ جب کسی سے بات ہو تو جی میں تو فارغ نہیں ہوں، نماز کی بات ہو تو کہتے ہیں جناب فارغ نہیں ہوں، آگے چلے تو فارغ ہے اس کو لے چلے، تبلیغ کی بات ہو تو آدمی کہتے ہیں جناب میں فارغ نہیں ہوں، جو ویلا آدمی اس کو لے چلے، جو کسی کام کرے، میں تو بڑا باکام آدمی ہوں۔ تو فرمایا کہ فارغ نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا خدا کی بندگی کے لیے۔ دو فائدے بتائے نبی علیہ السلام، املا صدرک غنا، حدیث قدسی ہے، فرمایا ہے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے میں غنا بھر دوں۔ آج فیکٹریاں کافی ہیں، کارخانے بتھیرے ہیں، کاروبار کی کوئی کمی نہیں، بچوں کو چھوڑے، جو معصوم بچیاں گھروں میں رہنے والی تھی ہم نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی کما لو، اور کمائی میں حد کر دی اس زمانے میں لوگوں نے۔ شاید کسی زمانے میں اتنی کمائی ہو جتنا آج کے دور میں۔ کمائی کا تو یہ حال ہے، پہلے تو لوگ رات کو سو جاتے تھے، اب چونکہ ترقی ہو چکی ہے، دور آگے نکل چکا ہے، نہ دن کو مشینوں سے فرصت نہ رات کو فرصت، رات کی مشینوں کے سامنے کھڑے رہو، دن کو بھی کھڑے رہو، اور بیچارے ایک کان میں نہیں دونوں کانوں میں ٹیلی فون سے بات سن رہے ہیں کہ کراچی کی بات آ رہی ہے، ادھر لاہور کی بات آ رہی ہے، جناب کان دونوں مصروف، ہاتھ دونوں مصروف، پورا بدن مصروف، دن مصروف، رات مصروف۔
آج تو ہم نے حد ہی کر دی کمائی میں، لیکن حال کیا ہے؟ جس سے پوچھے کہتے ہیں کہ جناب کچھ کام نہیں چل رہا ٹھیک، یا تو مجھ سے ایک تعویذ دے دیں کم از کم برکت ہو جائے۔ مہنگائی بڑی ہے اور اللہ کے فضل سے 12 تک تو بچے بھی ہو گئے ہیں اور معاملہ پورا نہیں ہوتا، 10 تاریخ کے بعد تو زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایسی شکل بتائیے کیا کروں؟ پھر اس کے ساتھ دوسرا کام جوڑا کہ چلو ملازمت کے ساتھ کوئی تجارت کا کاروبار بھی جوڑ لوں، پھر بھی کام نہیں پورا ہوتا۔ آدمی اس معاملے میں بہت پریشان ہے اور یہ اتنی دکھنی رگ ہے کہ پوری دنیا میں یہ چل رہی ہے۔ اور سبب کیا ہے کہ یہ جب خدا کی بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوتا، خدا اس کو کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ میرے بندے اگر تو میری بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوگا، لم اصب فقرک، تیرا فقر بند نہیں کروں گا، ملا تو یدے کا شعلہ، تیرے دونوں ہاتھوں میں کام ڈال دوں۔ یہی عذاب ہے اس وقت۔ عذابوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی لڑائی کی شکل میں، کبھی آگ کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں۔ اس وقت کا ایک عذاب جو پوری دنیا میں مسلط ہے وہ کاروبار کی شکل میں کہ آدمی کام میں پھنسا ہوا ہے، جان نہیں چھوٹتی میرے دوستوں بزرگوں، اور پورا وقت اس کا کام میں اور مصروفیت میں لگے ہوئے انسان ہے۔ جن ملکوں کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب بڑے آگے نکلیں اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ پہنچ جائیں، جو رہ کے آئے انہوں نے سنایا ان ملکوں کا حال کہ جب کسی مسلمان کی میت ہو جاتی ہے تو جنازے کے لیے آدمی ہفتے میں نہیں ملتے، اس کو مشین کے اندر اور ایسے برف خانے میں رکھتے ہیں کہ یہ میت خراب نہ ہو، اتوار کی چھٹی ہوگی تو پھر آدمی ملیں گے تو پھر جنازے کے لیے اور دفن کے لیے ملیں گے۔ اور جن بیچاروں کو جنازے کی فرصت نہ ہو، کھانا کھانے کی فرصت نہ ہو، بچوں کو دیکھنے کی فرصت نہ ہو، خدا نے ایسا عذاب مسلط کر دیا ہے کہ جب بڑے شہروں میں آپ دیکھیں لین لگی ہوئی ہے جناب کس بات کی کہ یہ ڈیوٹی میں جا رہا ہے اور پسینہ نکل رہا ہے، آدھ گھنٹہ تو بس کے انتظار میں، اور بس میں دیکھیں ایک کو دھکا لگ رہا ہے، دوسرے کو دھکا لگ رہا ہے، اور جناب کھڑے کھڑے آدمی جاتا ہے اور وہاں پریشانی کی عالم میں پھر آیا، پھر جناب بس نہیں ملتی، عجیب پریشان ہے اور کہتے ہیں جناب عجیب نظام ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، آرام نہیں مل رہا، اور میں کیسے کھڑے کھڑے آ رہا ہوں اور یہ کیا بن رہا ہے جناب، آج کل حالات ٹھیک نہیں۔ تو مسئلہ تو بالکل ٹھیک تھا جب تو 5 منٹ کے لیے رب کے سامنے نہیں کھڑا ہو۔ 5 منٹ کے لیے جس نے مجھے اور تجھے بنایا ہے اس کے سامنے تو کھڑا ہونے سے کترا رہا ہے، تو خدا تجھے بس میں کھڑا کریں گے، بس کے انتظار میں کھڑا کریں گے، ڈپو کی لائن میں کھڑا کریں گے، تیل لینے کی لائن میں کھڑا کریں گے، اور ڈالڈا لینے کی لائن میں کھڑا کریں گے، اور چینی کی لائن میں کھڑا کریں گے، اور ایسی ایسی لائنیں ہیں جو مسجد میں ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں، آدمی کو بہت لائنیں پار کرنی پڑتی ہیں، ایک لائن ٹوٹتی ہے تو بہت ساری لائنیں کھل جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے ایک گھر خدا کا چھوٹتا ہے، خدا جانے کتنے کتنے کلب اور کتنی کتنی پارکیں اور کتنے کتنے گراؤنڈ اور کتنی دکانیں اور منڈیاں، اور بیٹھ کے اس کو 3-3 4-4 گھنٹے وہاں گزارنا پڑتا ہے۔ جو خدا کے گھر میں 10 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، خدا اس کو کئی گھنٹے مخلوق کے گھروں میں بٹھاویں گے۔ جو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا خدا اس کو کسی اور لین میں کھڑا کریں گے۔ یہ عذاب ہے اس وقت پوری امت کو، سمجھ لیجیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو تو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا کہ غیب سے روزی آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک کمائے گا سارا گھر کھائے گا، تنخواہ بے شک تھوڑی ہوگی، خدا برکت ڈالے گا، کام چل جائے گا۔ دیکھ لیجئے بندگی کر کے، رب کو منا کے دیکھ لیجئے، پھر خدا کیسے آرام سے رکھتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، 2 کام کر کے دیکھ لیجیے،
ایک عمل بنا لیجیے، دوسرا ایمان بنا لیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے 2 کام میں کروں گا، ایک دنیا میں نتیجہ نکالوں گا، ایک آخرت میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اپنی قدرت سے تیری زندگی عمدہ کروں گا۔ غریب ہے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے، امیر ہے اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ حیات طیبہ ملے گی، ستھری زندگی ملے گی جس میں سکون ہے اور جس میں چین ہے۔ پھر خواباور گولیاں کھا کے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن ملکوں کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے نکل گئے، قریب سے ان کی زندگی دیکھیں، جتنی خودکشیاں ان ملکوں میں ہو رہی ہیں ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ آپ کے ملک میں کمزوری ایمان کے باوجود اتنی خودکشی نہیں ہو رہی۔ جتنے پاگل ان کے ہیں اتنے آپ کے پاگل نہیں ہیں، اور جتنی گولیاں ان کے پاس ہیں رات کو نیند لانے کے لیے وہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ تو اب بھی سو رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آپ کا کیا ٹھکانا؟ نماز آئی دب گر گئے، جمعے کا بیان ہے تو کہ ماشاءاللہ وہاں گر رہا ہے، اور رمضان کا بیان ہے تو وہاں گر رہا ہے، تراویح کا ختم ہے تو وہاں گر رہا ہے۔ آپ کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ، آپ تو اللہ نے بڑا سکون دے رکھا۔ یہ قومیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، ان کی زندگی جہنم والی زندگی، قریب سے دیکھیں دور کو نہ دیکھیں۔ میں تو حیران ہوں کہ نوجوان ہمارے ان کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں۔ اگر تم نے دیکھنے تو حسن حسین جیسے نوجوانوں کو دیکھو، اور بوڑھوں سے میں کہتا ہوں اگر کسی کو دیکھنے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، ان کو نمونہ بناؤ۔ یہ منحوس انسان جن کا خدا کے ساتھ جوڑ نہیں، جن میں ایمان کی ربطی نہیں، اور جنہیں آخرت کا خوف نہیں، جن کے بال کہیں سے کہیں جا رہے ہیں اور ذہن کہیں جا رہا ہے، اور عجیب زندگی جن کی ہے، اولئک کالانعام، اللہ نے فیصلہ فرمایا ایسے انسان جانوروں کی طرح۔ آج خدا کی شان، ہم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا، جانور ہمارے پیشوا بن گئے۔ یہ یورپ والے سب جانوروں سے بدترین ہیں۔ جانور کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کتے اور خنزیر کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن جو ایمان سے خالی ہو کے آئے گا خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہمارے پیشوا بن گئے۔ اور وہ نبی جو آپ کے لیے میرے لیے ہمیشہ رہے، اور جو میدان محشر کے اندر بھی جہاں آواز آئے گی نفسی نفسی، سارے نبیوں کی زبان ہوگی نفسی نفسی، ہر ایک آدمی کی آواز ہوگی نفسی نفسی۔ وہ نبی جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ کہیں گے امتی امتی، میری امت کا کیا ہو۔ ایسے نبی کی نقل چھوڑ دینا، ایسے محبوب ذات کی نقل چھوڑ دینا جن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور خدا کے ان دشمنوں کی نقل اتارنا، منحوس انسانوں کی نقل اتارنا، جن کی زندگیاں زنا اور شراب میں گزرتی ہیں اور جن کی زندگیاں خدا کو ناراضگی میں گزرتی ہیں، ایسے انسان کو نمونہ بنانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو پتہ چلے گا میدان محشر میں جب حوض کوثر کے پاس نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، وہ دیکھیں گے میری امت جو آ رہی ہے یہ کس کو پیشوا بنا کے آ رہی تھی۔ یہ مجھے پیشوا سمجھتی تھی یا یورپ والوں کو سمجھتی تھی؟ یہ ہیپیوں کے پیچھے چلتی تھی یا میرے صدیق کے پیچھے چلتی تھی؟ یہ سب ہیپی فیشن والے، یہ سب یورپ والے جو آپ پیشوا بنے ہوئے ہیں، یہ خود پکڑے ہوئے ہوں گے، یہ چھڑا کیا سکیں گے مجھے اور آپ کو؟ ان کو تو دیکھ کے آپ ملعون ان کو قرار دیں گے، پھٹکاریں گے کہ اے ملعون انسانوں، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، ہم تمہارے پیچھے چلے اور ہم نے یہاں تک مصیبت برداشت کرنی پڑی، کچھ نہیں کام دے سکیں گے۔ وہ ذات جس ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لیجیے، وہ ذات سجدے میں پڑے گی۔ ایک ہفتے کے مطابق میدان محشر میں نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے رہیں گے۔ جب ساری امت پریشان ہوگی، حساب نہیں شروع ہوگا، لوگ کہیں گے ہمیں جو بھی فیصلہ منظور ہے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے، ہم کھڑے کھڑے انتظار میں اس گرمی میں پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس وقت پھر جب آپ سجدے میں پڑیں گے،
ایک ہفتے کے مطابق آپ سجدے میں رہیں، دنیا کا ایک ہفتہ ہے۔ اس وقت اعلان ہوگا خدا کی طرف سے، ارفع راسک، اے ہمارے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو کا اشفا تو شفا، جو مانگے ہم دے گے اور جو سفارش کریں گے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی سفارش سے حساب کتاب شروع، امت کے گناہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، جو نبی ہمیں وہاں کام آنے والے سفارش کی لین سے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان کو نمونہ بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک کیس ہے آخرت کا، ایک مسئلہ ہے آخرت کا، ایک پیش کی ہے سب کی۔ وہ زبردست دن آنے والا ہے جس دن کو عجیب عجیب عنوانوں سے بیان کیا۔ آج قرآن اور روزے کو اس دن کے ساتھ جوڑ کے بتا دیا جائے کہ یہ تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ اکبر، قربان جو قرآن مجید کے اوپر قرآن پاک کا نقشہ کھینچنا بھی عجیب۔ اے لوگوں، رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ کیسے سخت ہے؟ یوم ترونها، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، دودھ پلانے والی ماں اگر فرض کر لیجئے کہ دودھ بچے کو پلا رہی ہے، وہ زلزلہ جب شروع ہوگا، وہ دن جب آئے گا تو دودھ پلانے والی ماں بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اتنی ہیبت ہوگی کہ وہ بچہ بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ساری انسانیت بے ہوش ہوگی۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ کوئی نشہ نہیں ہوگا جس سے لوگ بے ہوش ہوں گے۔ فرمایا خدا کا عذاب سخت ہے۔ دیکھا کس عنوان سے اس آخرت کا ذکر کیا، جس کے لیے یہ آپ نے تیاری کی، یہ اس میدان کی تیاری ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جس دن زبردست ہنگامہ ہے، کہتے ہیں جی بڑا ہنگامہ ہوگا کراچی میں، یہ کہتے ہیں حیدرآباد میں بڑا ہنگامہ ہوگا، یہ کہتے ہیں آسٹریلیا میں بڑا ہنگامہ ہوا۔ جناب آپ کو پتہ نہیں ایران میں بڑا ہنگامہ ہوا۔ یہ کیا ہنگامے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، غور سے سنیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جس دن زبردست ہنگامہ آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو انسان نے محنت کی ہے سامنے اس کو دیکھ لے گا۔ اب آپ کی محنت ہے بیٹھنے کی مجاہدہ ہے، یہ بھی وہاں سامنے پیش ہو، سامنے آ جائے گا کہ وہ رات ہم نے کچھ حصہ اللہ کے گھر میں گزارا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم سامنے آئی، 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو گھسیٹ کے لائے، یہ سامنے نظر آئی۔ وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوی، جس میں دو باتیں پیدا ہو، سرکشی اور دنیا کو آخرت کے ترجیح دے۔ دیکھا آپ نے، آثر الحیاۃ الدنیا، دنیا کا پجاری ہے، ہر وقت دنیا کی فکر، نہ موت کی، نہ قبر کی، نہ آخرت کی۔ صبح اٹھے تو دنیا، شام بھی دنیا، رات بھی دنیا کی خواب آئی ہے۔ ایسا آدمی فإن الجحیم هی المأوی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اگلی بات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
دو باتیں جس میں پیدا ہو گئی، ایک خوف اس بات کا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ڈر پیدا ہو جائے، یہ جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں یہاں نماز میں، یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور خدا مہربانی کے ساتھ وہ معاملہ فرماؤ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دو باتیں پیدا کر لی تھی، ایک تو رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، دوسری بات نفس کو خواہشات سے روکنے کی بریک لگی۔ رمضان شریف میں یہ دونوں باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ رات کو آپ جو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نمونہ ہے جو قیامت کے دن میں خدا کے سامنے پیش کی ہوگی۔ یا نظر نہیں آ رہے، بلا رہے ہیں کہ آجا میرے بندے، مجھ سے ملاقات کر جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ اللہ اکبر کہے، میری عظمت بیان کر، اور کس طرح کھڑا ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی بندگی کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت پیدا ہو، اگر یہ بات نہ ہو تو یہ خیال کرو خدا مجھے دیکھ، ایسی نماز پڑھ کے دیکھو، پھر مزہ آتا ہے کہ نہیں مزہ آتا؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ قاری صاحب نے جلدی کیوں ختم کر دیا؟ جب رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، محبوب سے بات ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ رات لمبی ہو کہ وصال کی، میرے محبوب سے بات ہو رہی ہے، محبوب حقیقی سے بات ہو تو پھر آدمی گھبرا جاتا ہے۔ اور یہ نمونہ ہے آخرت کے قیام کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دن میں جو آپ نے صبح اٹھیں گے شام تک اس نفس کو خواہشات سے روک دیا، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، جوا کی خواہش، ٹھوس باتوں کی خواہش، غیبت کی خواہش، سب باتوں پہ پابندی لگا لی۔ تو کیا فرمایا کہ جو آدمی دو باتیں پیدا کر لے، ایک رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر پیدا کر تو مجھے رب کے سامنے پیشگی دینی ہے، اور دوسری بات نفس کو خواہشات سے روکنا۔ فإن الجنت ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کتنا آسان ہے اسلام، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے مولوی صاحب جنت تو 2 قدم ہے۔ میں نے کہا میاں جی آپ نے تو بڑا آسان کر دیا، اور 2 قدم بتائیں تاکہ ہم بھی اختیار کر لیں۔ کہنے لگے ایک قدم تو نفس پہ رکھ لو، اس کی نہ مانو، اور دوسرا قدم جنت میں چلا جاؤ۔ واقعی بڑا آسان راستہ ہے، لیکن کرنے والوں کے لیے۔ مولانا تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھل جائے جاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا وظیفہ ایسا تو بتا دوں گا جو آنکھ کھل جائے گی، لیکن ایسا وظیفہ نہیں کہ آپ کو اٹھا کے استنجا کرا کے وضو کرا کے نماز میں کھڑا کر دے، وہ خود کرنا پڑے گا۔ اتنا دین بھی آسان نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں تو ہو جائے، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، عجیب انداز سے آخرت کا نقشہ بیان فرمایا، اور کہیں اپنی سلطنت کا کہ وہاں کیسی سلطنت ہو۔ آج ہی بڑے دعوے ہیں جناب یہ بڑی سلطنت، ہاں جی بڑی سلطنت والے، یہ چھوٹی سلطنت ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ آج تمہارے ذہنوں میں ان مچھروں کی بڑی طاقت سمائی ہوئی ہے کہ جناب امریکہ بڑی طاقت ہے، کیوں کہتے ہیں جناب اس دور میں روس بڑی طاقت ہے، جیسے کیوں کہا کہ جناب مچھر کی بڑی طاقت کے لیے جناب مکھیوں کی بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھیں بڑی طاقت اللہ کی ذات کی، یہ سب فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے بندو تم سارے میرے محتاج، میں غنی ذات ہوں۔ یہ بڑی طاقت والے، ان کا ایک صدر بھی رات کو مچھر اندر چلا جائے تو اس بیچارے کی بڑائی ختم، اور اگر نمرود کی طرح اندر گھس کے مچھر تو ساری خدائی ختم۔ یاد رکھیں یہ ساری بڑی طاقتیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے اور آپ کے سامنے بڑے چھوٹے، رب کے سامنے عاجز ہے، فقیر ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ان بڑی طاقتوں کی۔ ان بیچاروں کو تو ایک زلزلہ دنیا میں آ جائے تو سب طاقتیں ختم، ان کی ایٹم بم ختم، ان کے ہائیڈروجن بم ختم، ان کی ساری سائنس ختم، مادی طاقتیں ختم۔ ایک زلزلہ خدا زمین کو دے دے اور خدا آسمان سے کہے کہ تو اولے برسا، اولے برسنے شروع ہو جائیں، تو نہ امریکہ رہے، نہ جاپان رہے، نہ چین رہے، نہ یوگنڈا رہے، ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ 5 منٹ کی دیر نہیں کہ خدا پانی سے ختم کر دے، سیلاب سے ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
دعویٰ کیا تھا قوم عاد نے کہ ہماری بڑی طاقت ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ زور کس کا ہے؟ فرمایا انہیں پتہ نہیں کہ جو بنانے والا زبردست طاقت والا، تو خدا نے طاقت کیا استعمال کی. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، 7 راتیں 8 ایام 8 دن ہوا چلتی رہی، ایسی تند ہوا کہ ساری قوم کا ستیہ ناش کر کے سب کو پٹک کے ختم کر دیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ایک ایک قوم کا نام لیا، فرعون کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا. یہ کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے زمینوں میں شہروں میں سرکشی طغیانی اختیار کر لی. فاکثروا فی الفساد، انہوں نے فساد زیادہ کر دیا. پھر خدا کا عذاب کا کوڑا آیا، ایسا کوڑا آیا سب کا ستیہ ناش کر دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، خدا کے حوصلے وہ حلیم ہے، مہلت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے یہ فرعون ناز کر رہے ہیں کہ جناب ہماری بڑی طاقت، ہماری بڑی حیثیت ہے، اور کسی ملک کے پاس کوئی بم بن جائے، دوسرا ملک بیچارہ اس کا پیشاب نکل رہے گا، اب کیا بنے گا؟ اس نے تو ایٹم بم بنا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری دنیا والے ایٹم بم بنا لیں اور ساری دنیا والے ہائیڈروجن بم بنا لیں اور سب صحت ترقی پہ ہو، ایک آدمی کو مارنا چاہے لیکن خدا اس کو بچانا چاہے تو مار نہیں سکتے جس کو خدا بچانے والا. اس کو فرمائیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ہمیں کیا سبق دیا قرآن نے؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اے مسلمانوں، اگر خدا تمہاری مدد کرے تمہارے کو کوئی غالب نہیں آ سکتا. یاد رکھیے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور ہم تمہیں چھوڑ دیں تو کون ہے تمہیں بچا سکتا؟ یہ ساری بڑی طاقتیں ایک ملک کے ساتھ ہو جائیں، خدا جب چھوڑ دے گا تو کوئی بڑی طاقت نہیں بچا سکے گی. یاد رکھیں، بڑی طاقت وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے. یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے طاقتوں کے اوپر ناز کر رہے ہیں. اس واسطے قیامت کے دن یہ منظر بھی سن لیجیے، ایمان تازہ کر لیجیے، یہ ذہنوں کو صاف کر کے جائیے. ایسی راتیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں. قیامت کے دن حق تعالی شان ایک اعلان فرمائیں. کیا اعلان ہوگا؟ لمن الملک اليوم. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں آج راج کس کا ہے؟ بڑا پیارا ترجمہ. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں نمرود جیسے، شداد جیسے، فرعون و حامان جیسے سب ہوں گے، لیکن مجال نہیں ہے کہ بول سکے. اللہ پاک خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج اکیلے غالب کی بادشاہی ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج غالب کی بادشاہی، آج کسی بھی ظلم نہیں ہوگا، جو جس نے محنت کیا اس کا پھل پا لے. قانون وہاں کھلے. یہ کس کا قانون کھل رہا ہے؟ یہ اللہ کا قانون. آج تک جو دنیا میں ہوا ہے، یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جو کچھ دنیا میں ہوا ہے وہ ہوا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور قیامت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے جو قرآن کہے گا. قرآن کا علم اللہ کا علم. اللہ نے جو فیصلے فرمائے ان فیصلوں کے مطابق قرآن کا وہاں فیصلہ کیا ہوگا، اس قرآن کو سامنے لا کے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. ارشاد ہوگا القرآن شافع مصفا ماخر مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ
ومن جعله خلفه ساقه الى النار، یہ کتاب سفارش کرے گی، جس نے اس کو آگے رکھا اس کو جنت میں لے کے جاوے گی، اور جس نے اس کو پشت کے پیچھے چھوڑ دیا یہ قرآن اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جنت جہنم کے فیصلے، آخرت کے فیصلے کسی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی کلام کے مطابق فیصلے ہوں گے اور اعلان ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ذرا برابر نیکی کی اس کو دیکھ لیں، اور ذرا برابر برائی کی اس کو بھی دیکھ لیں۔ واہ عجیب منظر ہو، اس منظر کا بھی نقشہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو آدمی میری یاد سے اعراض کرے اس کی گزران تنگ کر دیتا ہے۔ سن لیجیے، یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں۔ ذہنوں کو صاف کر لیجیے، قرآنی فیصلے آج سنیں، قرآن کا حکم ہے، اس واسطے قرآن کے فیصلے سنیں۔ قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے منہ موڑ دے، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی گزران تنگ کر دیتا ہوں۔ آج یہی حال ہے، جو خدا سے اعراض کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، جتنا دین سے دور ہوگا، خدا کی یاد سے دور ہوگا، اس کی گزران خدا تنگ کر دیں گے۔ معیشت کی اسباب نہیں ختم کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اس کی فیکٹری تھی